گردن راوی ٹیپو سلطان حقیقی معنوں میں ایک مرد مجاہد تھے۔ وہ روز فجر کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے اور ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ ٹیپو سلطان شرم و حیا میں ایسے طاق تھے کہ وہ نہاتے ہوئے بھی کبھی مکمل بے لباس نہیں ہوتے تھے۔ ٹیپو سلطان خود بھی صاحب علم تھے اور علم والوں کی قدر کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کا بنایا کتب خانہ یعنی لائبریری ہندوستان کی بڑی لائبریریوں میں سے ایک تھی۔ ٹیپو سلطان ایک بہادر اور جری شخص تھے اور شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ ٹیپو سلطان میں اسلامی حمیت بھرپور انداز میں جلوہ گر تھی۔ وہ تعصب سے پاک ذہن کے مالک تھے اور انسانی برابری پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پورنیہ سمیت کئی ہندو ان کے وزیر و مشیروں میں شامل تھے۔ ٹیپو سلطان ترقی پسند حکمران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مغربی اقوام کی ترقی کا راز صنعت و تجارت ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست میں صنعت و تجارت کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے اور تاجروں، صنعت کاروں، مہاجن اور صراف کے شعبہ کے افراد کو خصوصی مراعات دیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی حکومت میں کئی محکمے بنائے جن کی تعداد تقریباً 99 بتائی جاتی ہے اور ہر محکمے کا ایک سربراہ مقرر کیا۔ بحری افواج کا شعبہ منظم کیا اور جہاز سازی پر خصوصی توجہ دی۔ فوجی قواعد کی کتاب فتح المجاہدین بھی تحریر کروائی۔ مقناطیسی چٹانوں یعنی میگنیٹک ماؤنٹین سے جہازوں کو بچانے کے لیے لوہے کی جگہ کاپر کی دھات کا استعمال بھی ٹیپو سلطان کی ایجاد ہے۔ انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں بینکنگ کا بھی آغاز کیا۔ ٹیپو سلطان نے ریاست میسور میں معاشرتی اور اخلاقی اصلاحات بھی کی جن میں چند ایک نمایاں ہیں۔ شراب، بھنگ اور دوسری منشیات پر پابندی لگائی۔ کعبہ خانوں اور گھروں میں لونڈیاں رکھنے کو ممنوع قرار دیا۔ میسور شہر کے قریب کالی دیوی کا مندر تھا جہاں انسانی بھیڑ چڑھائی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے انسان کشی کو غیر قانونی قرار دیا۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں فضول خرچی روکنے کے لیے حکم جاری کیا کہ کوئی شخص اپنی دولت کے 1% سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا۔ 1784 میں مولودی نام سے نیا کیلنڈر جاری کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے سال سے شروع ہوتا تھا، نہ کہ ہجرت کے سال سے، اور اپنے دور کے ہر طالب علم پر لازم کیا کہ وہ اس کیلنڈر سے واقف ہو۔ ٹیپو سلطان نے بر صغیر میں بارود خانہ اور توپ خانہ کی بھی بنیاد رکھی۔ انگریزوں کے ساتھ جنگ میں سلطنت میسور کے راکٹ بریگیڈ بھی چھوٹے سائز کے میزائلوں سے لیس تھے، جس ٹیکنالوجی کو بعد میں انگریزوں نے اپنی جنگوں میں استعمال کیا۔ در حقیقت اس دور میں جب مسلمان حکمران آرام پسند زندگی گزار رہے تھے، فتح علی ٹیپو سلطان علم و ہنر، صنعت و تجارت، جدید حکمرانی اور رعایا کی فلاح و بہبود پر اپنی توانائیاں لگا رہے تھے۔ ٹیپو سلطان حقیقی معنوں میں ایک مرد مجاہد اور سلطان تھے۔